بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جنوری 2023 کا بل پیش کیا گیا صحابہ اکرام، اہل بیت، امہات المومنین اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کے حوالے سے کہ جو شخص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے قانون میں جو ایک سزا موجود ہے وہ سزا تھوڑی ہے، اس سزا میں اضافہ کیا جائے۔ سزا پہلے سے موجود ہے اور وہ پہلے سے سزا موجود یہ ہے کہ جو ان شخصیات کی توہین اور گستاخی کرے گا اسے 3 سال تک کی قید کی سزا سنائی جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں جب پاکستان کے قانون ہی کو دیکھتے ہیں تو ایک عام جو پاکستانی ہے اس کی حد کے عزت کرنے پر 5 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو بل میں مطالبہ کیا گیا کہ ایک طرف اگر ایک پاکستانی کی حد کے عزت پر 5 سال تک کی قید ہو سکتی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین اور گستاخی پر 3 سال کی سزا یہ ناکافی اور تھوڑی ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہ بل میں مطالبہ کیا گیا اور اس بل کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اور قبول کر لیا، اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ جو شخص صحابہ اکرام، اہل بیت اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کی توہین اور گستاخی کرے گا اس کو 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا۔ اس پر بعض ان طبقات کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، بعض نے اعلانیہ طور پر باقاعدہ پوسٹیں چلائیں اور کہا کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بل فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کے لیے منظور کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی جرم کے اوپر جو سزا ہوتی ہے، سزا تو پہلے سے موجود ہے، البتہ وہ سزا تھوڑی تھی، اس میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا۔ جرم پر سزا جرم کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں بلکہ جرم کی روک تھام اور جرم کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور امہات المومنین کی توہین اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یہ ایک بہت بڑا گنونا جرم ہے جس کی سزا ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا جہاں ذکر کیا تو اپنی امت کو بتایا کہ تم نے میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان پہ تان و تشینی کرنا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانا یہ کسی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے، اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پہلے سے متربع اس بات سے کر دیا کہ تم نے میرے صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرنی۔ اور چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی جو ہے وہ مقدس ہستیوں میں سے ہیں، مسلمانوں کے مقدسات میں سے ہیں، ان کی توہین کرنا مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو مجروح کرنا ہے، اور یقیناً یہ عمل قابل سزا اور قابل تعزیر ہے۔ ہمارے ائمہ دین نے، ہمارے دین کے اماموں نے اس بات کی صراحت اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر فرمائی۔ یہ امام شمس الائمہ سرخسی المتوفہ 490 ہجری کی کتاب ہے اصول السرخسی، اس کے صفحہ نمبر 133 پہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والشریعۃ انما بلغتنا بنقلہم، شریعت دین ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقل کرنے کے ساتھ پہنچا ہے، یعنی صحابہ نے دین نقل کیا اور ان سے نقل ہو کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو احکامات ارشاد فرمایا وہ دین اور شریعت ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ وَشَرِيَّةُ إِنَّمَا بَلَغَتْنَا بِنَقْلِهِمْ فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ، جو صحابہ اکرام علیہ مردوان پہ تنقید کرتا ہے، ان پہ تان کرتا ہے، وہ ملحد بے دین ہے، وہ اسلام کو اپنے پیچھے پھینک دینے والا ہے۔ دَوَاؤُهُ السَّيْفُ إِن لَمْ يَتُبْ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی سزا تلوار ہے، یعنی وقت کا حاکم اسے تلوار سے قتل کر دے گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ یہ سزا کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، فرماتے من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، ان کی توہین اور گستاخی اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کو سب و شتم کرتا ہے، اگر وہ یہ کہہ کے گستاخی کرے کہ یہ نعوذ باللہ تعالیٰ کافر یا گمراہ تھے، تو وقت کا حاکم اسے قتل کروا دے گا. وَإِن شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُقِّلَ نِقَالًا شَدِيدًا. اور اگر وہ ان کی گستاخی اور توہین اس انداز سے کرتا ہے جس طرح کہ لوگ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اس طرح ان کو صحابہ کو برا کہتا ہے، تو پھر بھی اس کو سخت سزا دی جائے گی. وہ تعزیر کا مستحق ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان مسلمانوں کے مقدسات میں سے، ان کی توہین کرنا یہ قابل تعزیر جرم ہے. تعزیر اور سزا تو اس پر پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ سزا بہت معمولی اور تھوڑی تھی، اس میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر یہ بل منظور کر لیا گیا. اب جن کا دن رات کا وتیرہ یہ ہے، جن کا مذہب اور دین یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ سب و شتم کیا جائے اور ان کی توہین اور گستاخی کی جائے، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اس میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے، جبکہ یہ اضافہ سزاؤں میں جو کیا گیا ہے وہ ان جرائم کی روک تھام کے لیے ہے اور ان کے سد باب کے لیے کہ تاکہ گستاخی کا دروازہ بند ہو جائے. اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ صرف صحابہ کی توہین پر جو سزا ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی توہین کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، جو اہل بیت طہار کی توہین کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی. امہات المومنین، خلفائے راشدین، ان میں سے جس کی بھی کوئی توہین اور گستاخی کرتا ہے اس کو سزا ملے گی. یہ صرف صحابہ کی ذوات تک بالمحدود نہیں ہے، بلکہ اہل بیت صحابہ اور امہات المومنین تمام اس میں شامل ہیں. اب رہ گئی بات یہ ہے کہ اس پر اعتراض کہ اس کا غلط استعمال ہوگا. تو اگر غلط استعمال ہونے پر کچھ تحفظات ہے. پہلی بات تو یہ کہ قانون عبری بنا، قانون پہلے سے بنا ہے، البتہ یہ کہ اس سزا کے اندر اضافہ ہوا ہے. پہلے سزا تھی 3 سال تک، اب سزا میں اضافہ یہ ہوا کہ 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا سنائی جائے جو صحابہ اکرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی گستاخی اور توہین کرتا ہے. سزا پہلے سے موجود ہے، صرف اضافہ یہ ہوا ہے. اور رہ گئی دوسری بات یہ کہ غلط استعمال ہوگا تو اس کے لیے تجاویز پیش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص اس کو غلط استعمال نہ کرے. جیسے توہین کرنے والا مجرم ہے اور اس کا یہ جرم قابل تعزیر ہے، اسی طرح جو کسی کے اوپر غلط جھوٹا توہین کا جو ہے وہ الزام لگاتا ہے اس کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور اس پر بھی سزا مقرر کی جائے.